السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ دعا بشیء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، رواه البخاری في صحیحہ في کتاب الغسل۔ معزز سامعین کرام، غسل کا طریقہ، مسنون غسل کا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے، کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ مختصر یادداشت کی خاطر ایک بار پھر ہم بتلا دیتے ہیں کہ جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہو اور وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ نیت کرے کہ وہ کیوں غسل کر رہا ہے، اور نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو دھو لے۔ دھونے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالتے ہوئے انڈلتے ہوئے بائیں ہاتھ پر اپنے ان جگہوں کو دھوئے جہاں پر نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھ کو دھو لے، اور جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسا وضو کرنا ہے، لیکن دونوں ہاتھ تک پہنچ کر کے چھوڑ دینا ہے، سر کا مسا نہیں کرنا ہے اور دونوں پیر نہیں دھونا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے پانی لے کر کے اپنے سر کو بالکل جڑ سے بھگونا ہے، تر کرنا ہے، اور پھر پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد اگر وہاں پہ صاف ستھری جگہ ہے تو وہیں پہ پیر دھو لے، اور نہیں تو وہاں سے تھوڑا دور ہٹ کر کے پیر دھو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب باہر نکلے گا تو جو وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھ لینا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو طریقہ ہے وہ مردوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسا عورتوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے اس کے زیر نگرانی علماء کرام جو بڑے بڑے ہیں ان کے زیر نگرانی جو کتاب تیار ہوئی ہے فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، اس کے والم نمبر 5 پیج نمبر 320 پہ فتویٰ ہے کہ یہ جو غسل کا طریقہ ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مردوں کے لیے الگ ہے عورتوں کے لیے الگ ہے، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا ہے۔ جو طریقہ ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے جب آدمی غسل کرے گا تو غسل کرنے میں ایک بات کا خیال ضرور رکھے کہ پانی کو احتیاط سے گرائے، یعنی ضرورت سے زیادہ پانی نہیں گرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ہم یہ ضرور بتلا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 سا پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ 1 سا میں 4 مد ہوتا ہے، اور اس کا جو وزن ہے ابھی کا، اہل علم کے جو مختلف اقوال ہیں اس میں ایک قول ہے کہ 2 لیٹر 2.1 یعنی 2 کلو 100 گرام، اور اس سلسلے میں جو اسٹینڈرڈ جو اس کا جو وزن ہے وہ 2.5 کلو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح البخاری کتاب الوضو باب الوضوء بالمد، حدیث نمبر 201۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل بالساع الى 5 امداد ويتوضأ بالمد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے تو 1 سا یا 1 سا سے زیادہ بڑھ کر کے 5 مد، اور وضو جو کرتے تھے تو صرف 1 مد سے وضو کرتے تھے، یعنی 1 سا کہتے ہیں 4 مد کو، تو 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک کا جو وزن ہوتا ہے وہ 2.5 کلو ہوتا ہے۔ 2.5 کلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے، اور 1 سا کا جو ایک حصہ ہے، 4 حصہ اس کا لگانے کے بعد جو ایک حصہ ہے، ایک حصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار جو کوانٹٹی میں غسل کیا، ہم کو بھی اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ اگر کسی آدمی کو پاکی صفائی لینے میں اس سے زیادہ اگر پانی خرچ ہوتا ہے
کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 kg پانی سے غسل کیا ہے، لیکن ایک اور روایت ہے، صحیح البخاری کی ہی روایت ہے یہ، اور صحیح البخاری کی اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے پیالے سے وضو کیا، اتنے بڑے پیالے سے غسل کیا، اتنے بڑے برتن میں غسل کیا جس میں 9 kg پانی آتا ہے، 9 kg، جیسا کہ دیکھیے حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح البخاری کتاب الغسل حدیث نمبر 250، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں غسل کیے تھے، اور وہ برتن ایک بڑا پیالہ تھا جسے فرق کہا جاتا ہے، فرق، اور تحقیق کے مطابق فرق وہ برتن ہے، وہ بڑا پیالہ ہے جس میں 9 سیر پانی آتا ہے، 9 kg پانی آتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ضرورت کے حساب سے اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور خیال رہنا چاہیے کہ پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں ہو۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بس نہا رہے ہیں تو نہا رہے ہیں، ان کی طبیعت ہی نہیں بڑھ رہی ہے، ان کا دل ہی نہیں بڑھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو پانی کو خرچ کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات ہمیشہ خیال رہے کہ جب آدمی غسل کرے تو غسل کرنے میں رائٹ سائڈ کو ہمیشہ اختیار کرے، یعنی داہنی طرف سے غسل کرنا ہے۔ داہنی طرف سے کیسے غسل کرنا ہے ہم آپ کو بعد میں بتلائیں گے، لیکن پہلے دیکھیے ایک حدیث ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے پڑھا تھا، صحیح البخاری کتاب الغسل کی روایت ہے، حدیث نمبر 258 نمبر کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرنے کا ارادہ فرماتے تو حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے تھے، نحول حلاب، یعنی حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے تھے، اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پہلے سر کے داہنے حصے سے ابتدا کرتے تھے۔ حلاب کہتے ہیں ایک قسم کا خوشبو، جیسا کہ آج بھی ہم لوگ خوشبو کے لیے مختلف شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی ایک خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگواتے، اس کو سر میں لگاتے، تو سر میں لگانے کی جو ابتدا ہوتی تھی، شروعات ہوتی تھی، وہ رائٹ سائڈ سے ہوتی تھی، پہلے داہنی طرف لگاتے پھر بائیں طرف لگاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ داہنی کو پسند کیا ہے، اور غسل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آغاز کرتے تھے، ابتدا کرتے تھے، شروعات کرتے تھے، وہ داہنی طرف سے شروع کرتے تھے۔ اب جیسے ہم نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، غسل جنابت لینا ہے، تو ہاتھ دھونے کے بعد، شرمگاہ کے حصوں کو دھونے کے بعد، ناپاکی اور نجاست کے حصوں کو دھونے کے بعد، وضو کرنے کے بعد جب ہم سر پہ پانی ڈالیں گے تو پہلے داہنی طرف سے پانی ڈالیں گے۔ یہ ایک چیز خیال رہے، پہلے داہنی طرف سے ڈالیں گے۔ ابھی تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے پانی ایسے ہاتھ میں لیتے تھے اور پہلے اس طرف سے دھوتے تھے، پھر اس طرف سے دھوتے تھے، پھر اندر جو ہے ایک دم اچھے طریقے سے جو ہے پانی کو ایک دم بھگوتے تھے سر کو۔ تو پہلے داہنی طرف سے کریں۔ اب پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، اگر شاور کے نیچے ہی آپ ہیں یا جگ سے لے کر کے آپ ڈال رہے ہیں تو پہلے داہنی طرف ڈالیے، پھر بائیں طرف ڈالیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے تو ابتدا جو ہوتی تھی وہ داہنی طرف سے ہوتی تھی۔ اور دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کیا ہے، صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 168 160 پر 8 نمبر کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہننا ہوتا تھا تو پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کنگھی کرنا ہوتا تھا تو پہلے رائٹ طرف سے کنگھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کرنا ہوتا تھا تو پہلے داہنی طرف سے وضو کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی اپنے تمام جو اہم کام، جو اچھے کام ہوتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو ہی پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا جب وضو کرے تو داہنی طرف سے کرے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آدمی جب غسل کرے، طہارت لے یا کوئی بھی اچھا کام کرے تو داہنی طرف سے اس کا آغاز کرے، رائٹ سائڈ سے اس کا آغاز کرے۔ محترم سامعین کرام، غسل کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں،
جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے پیش کریں گے، اس کی توفیق سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شریعت کا جو علم ہے خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو ہم تمام کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔